الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے. دنیا میں کسی نہ کسی چیز کے وجود کے پیچھے بہت سارے مقاصد ہوا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زندگی کے مقاصد رکھے ہیں. اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ وجود دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا نام لیوا بنایا، آپ علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم اس کی عبادت میں مشغول رہیں، اس کا نام لیتے رہیں، ہر وقت اس کے امر پر عمل کرتے رہیں، اور اس نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رکتے رہیں. ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اور ہمارا مقصد حیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے. کہ زندگی کا صرف ہمارا ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی. کہ کس طرح ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، جس نے ہمیں وجود دیا، ماں کے پیٹ میں ہمیں کھلایا، ماں کے پیٹ میں ہمیں پلایا، ماں کے پیٹ سے ہمیں صحیح سلامت باہر نکالا، بچپنے میں ہمیں چلنا سکھایا، بچپنے میں ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو دوسروں کو نہیں سکھلائی جاتی، جو کوئی نہیں سکھلا سکتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو سکھلائی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کی بندگی میں رہے، ہم اس کا نام لیتے رہے، اور اس نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اس کو کرتے رہے. اب آدمی کا بدن ہے وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے جسم اور ایک ہے اس کی روح. جسم کے کچھ الگ تقاضے ہیں اور روح کے کچھ الگ تقاضے ہیں. جسم وہ کھانے سے خوش ہوتا ہے اور روح کھلانے سے خوش ہوتی ہے. جسم پینے سے خوش ہوتا ہے، روح پلانے سے خوش ہوتی ہے. جسم لینے سے خوش ہوتا ہے، روح دوسروں کو چیزیں دینے سے خوش ہوتی ہے. جسم آرام طلبی کا تقاضا کرتا ہے اور روح دوسروں کو آرام دینے کا تقاضا کرتی ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. دونوں کے الگ الگ تقاضے ہیں. کہ کسی آدمی کی زبان ہے جو جسم کا ایک ادنا سا ٹکڑا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے اور اگر اس کا ذائقہ بگڑ جائے تو وہ آدمی شہر کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جائے گا اور اپنا علاج کروائے گا کہ بھائی کس طرح سے میرے جسم کا ایک ادنا سا ٹکڑا صحیح ہو جائے، اور وہ بے چین ہو جاتا ہے. اس کی زندگی میں چین و سرور نکل جاتا ہے اور وہ بس ایک ہی فکر میں لگا رہتا ہے کہ میری یہ زبان کا ذائقہ اچھا ہو جائے، اس کا ٹیسٹ اچھا ہو جائے.
اگر اس نے دوائی دی، دوائی لیتا رہا، علاج نہ ہوا تو وہ دوسرے شہر جائے گا، اس سے بڑے ڈاکٹر کو دکھلائے گا، اگر پیسے ہیں تو زیادہ پیسے خرچ کرے گا اور وہ دوائی لیتا رہے گا، اگر اس سے بھی اچھا نہ ہوا تو وہ بیرون ملک جائے گا، اپنے ملک سے باہر جائے گا، اور جہاں اسے علاج ملنے کا پتہ ملے گا، جہاں اسے شفا کا پتہ ملے گا، وہ وہاں جائے گا اور اپنی زبان کا علاج کروائے گا۔ یہ ایک ادنا سا ٹکڑا ہے جس کے پیچھے آدمی اتنا پریشان ہوتا ہے، لیکن ہم سوچے کہ کتنے عرصے سے ہماری روح بیمار ہے، ہماری روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے، ہماری روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے، حتیٰ کہ ہم یہ جانتے بھی نہیں ہیں کہ یہ روح کا علاج کس طریقے سے ہوتا ہے، کن لوگوں کے پاس ہوتا ہے، اور کیا کیا چیزیں اس کے علاج کے لیے مہیا کرنی پڑتی ہیں۔ ہم ذرا سوچیں، اب سوال یہ ہوگا کہ ہماری روح بیمار ہے وہ کیسے پتا چلا؟ آج ہم دیکھیں کہ جب کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی حکم دیا، اب ہماری روح ہے اس کے خلاف ہمیں کرنے کا تقاضا کر رہی ہے، اس کے خلاف ہمیں ابھار رہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا منادی اذان دیتا ہے، ہم اپنے بستر پر صبح کے وقت سوئے ہوئے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا منادی پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آواز کو ہمارے کانوں میں لگاتا ہے، لیکن ہمارا نفس، ہماری روح یہ ہمیں نہیں کرنے دیتی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئے، اپنے نرم بستروں کو چھوڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرے۔ یہ ہماری روح کے بیمار ہونے کی علامت ہے۔ ہماری روح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کا وقت آیا، 1 سال ہمارے پاس نصاب سے بقدر مال رہا، اس کے بعد بھی ہم زکوٰۃ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ ہماری روح یہ تقاضا کر رہی ہے کہ مال کو اپنے پاس روک لیا جائے، اگر مال دے دیں گے تو مال کم ہو جائے گا۔ یہ ہماری روح کے بیمار ہونے کی علامت ہے۔ روزے کا تقاضا آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بھوکے رہو، لیکن ہماری روح اس پر آمادہ نہیں، بھوکے رہنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہماری روح بھوکے رہنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہماری روح کے بیمار ہونے کی علامت ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم کے کام کے لیے بلائے اور ہماری روح اسے روک دے تو یہ ہماری روح کے بیمار ہونے کی علامت ہے اور نشانی ہے۔ تو ہم یہ سوچیں کہ کتنے عرصے سے ہماری روح بیمار ہے، کتنے عرصے سے ہماری روح اس بیماری میں مبتلا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے ہمیں دور کر رہی ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے۔ تو یہ ہم سوچیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کھٹے نیمبو میں اور ایک میٹھے آم میں ذائقہ رکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام میں بھی ذائقہ رکھا ہوگا۔ جب وہ اسی کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، جب اسی کی بنائی ہوئی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ذائقہ اور ٹیسٹ رکھا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے اندر ذائقہ نہیں رکھا ہوگا؟ کیوں نہیں، بلکہ ضرور رکھا ہوگا، لیکن ہماری روح کے بیمار ہونے کی وجہ سے ہم اس ذائقے کو محسوس نہیں کر سکتے، ہم اس ٹیسٹ کو چکھ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حرف میں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذائقہ رکھا ہے۔ اگر ہماری روح اچھی ہو جاوے، ہماری روح کو شفا مل جاوے تو ہم اس ذائقے کو چکھ سکتے ہیں اور اچھی طریقے سے محسوس کر سکتے ہیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی جب بہت زیادہ لمبی عمر ہو گئی اور آخری عمر کا زمانہ چل رہا ہے تو دیوبند تشریف لائے، اور وہ دیوبند میں مقیم تھے کہ جمعہ کا وقت آ گیا اور جمعہ کا دن آ گیا، تو بستی کے کچھ نوجوان اور دوسرے ساتھی آئے اور آپ سے درخواست کرنے لگے کہ جمعہ کا دن ہے تو آپ کا کچھ بیان ہو جاوے، کچھ نصیحتیں ہو جاوے تاکہ ہم سن لے۔ تو حضرت ارشاد فرمانے لگے کہ بھائی آپ کے یہاں تو بہت سارے اللہ والے ہیں، بہت سارے مولوی ہیں، آپ ان سے واعظ و نصیحت سنتے رہتے ہیں، آپ انہی کو بٹھا دیجئے اور ان کی باتوں پر عمل کیجئے۔ لیکن لوگ درخواست کرنے لگے اور لوگ پیچھے پڑ گئے کہ نہیں آپ ہی کی بات سننی ہے، لیکن آپ عذر پیش کرتے رہے۔ تو ان لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا کہ چلو چھوڑ دو بوڑھے میاں کو، وہ کیا نصیحتیں کریں گے، اور اگر کریں گے تو بھی صرف نماز اور روزے کی باتیں کریں گے۔
جب حضرت کو یہ بات پتا چلی کہ لوگوں کے درمیان یہ بات آ گئی ہے کہ حضرت جب بات کریں گے تو صرف نماز اور روزے کی بات کریں گے، یعنی انہوں نے نماز اور روزے کو ادنا سمجھ لیا کہ نماز اور روزہ اس کا تذکرہ ہمارے درمیان تو عام ہے، اس کی کوئی وقت نہیں، اس کی کوئی ہمارے نزدیک قیمت نہیں۔ انہوں نے حضرت والا نے یہ سمجھا کہ لوگوں کے درمیان نماز اور روزے کی تذکرے کو لوگوں نے عام سمجھ لیا ہے۔ جب یہ بات آپ نے سنی تو آپ نے کہا لوگوں کے درمیان اعلان کر دو کہ جمعہ میں بیان ہوگا۔ جب لوگوں کے درمیان یہ بات آ گئی تو پوری مسجد نمازیوں سے بھر گئی۔ جب حضرت آئے اور آپ منبر پر تشریف رکھا اور جب آپ نے خطبے کے بعد آپ نے صرف ایک جملہ بولا، وہ کیا تھا؟ کہا کہ سنو لوگوں، اور اس کے بعد صرف بولا اللہ، صرف یہ ایک جملہ بولا، اللہ کا لفظ بولا، اور مجمع میں سے بہت سارے لوگ بے ہوش ہو گئے اور بے ہوش ہو کر گرنے لگے۔ دوسری مرتبہ صرف آپ نے بولا کہ اللہ، اس کے بعد دوسرے لوگ بے ہوش ہو گئے اور گرنے لگے۔ تو جو دوسرے لوگ تھے جو حضرت والا سے تعلق رکھتے تھے اور حضرت والا کو پہچانتے تھے، وہ آپ کے پاس آئے اور آپ سے درخواست کرنے لگے کہ اے حضرت، آپ ایسا نہ کیجئے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی تجلیاں نہ برسائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں اتنی تجلیہ ہے کہ اگر یہ لوگ سن لیں گے تو جمعہ کے بعد یہاں سے جنازے ہی جنازے نکلیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی تجلی ہوا کرتی تھی کہ جس کو سن کر لوگ بے ہوش ہوا کرتے تھے اور لوگ گر جایا کرتے تھے۔ یہ کس وجہ سے تھا؟ یہ ان کی روح مضبوط تھی اور ان کی روح میں بیماری نہیں تھی۔ اگر ہماری روح میں سے بھی بیماری چلی جائے، ہماری روح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں جو ذائقہ ہے اسے محسوس کرنے لگے، تو ہماری روح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی طرف جانے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے لگے۔ اسی مقصد کو اور اسی مقصد حیات کو سمجھانے کے لیے آپ علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس مقصد کو سمجھانے کے لیے اپنی پوری زندگی کو کھپایا اور آپ علیہ السلام نے اپنے آپ کو تھکایا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے کتنے مظالم اور کتنی چیزیں برداشت کی جو آج ایک آدمی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ خود آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس دین کے متعلق جتنی تکلیفیں دی گئی مجھ سے پہلے کسی نبیوں کو نہیں دی گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دو واقعے مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جو میرے دل میں ابھی بھی جب میرے دل میں اس کا تذکرہ آتا ہے مجھے وہ یاد آتے ہیں تو مجھے بہت مصیبت اور میرے اوپر بہت زیادہ تکلیف نما نظر آئے۔ ایک واقعہ اس میں سے وہ تھا کہ جو طائف کے میدان میں آپ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، اور دوسرا واقعہ آپ کے چچا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو آپ کو بہت گرا گزرا ہے اور آپ کے دل پر اس کی چوٹ آخری دن تک باقی رہی تھی کہ ہم سوچے طائف کے میدان میں جب آپ علیہ السلام مکہ والوں سے بالکل آپ علیہ السلام کی امیدیں ختم ہو گئی اور آپ علیہ السلام نے یہ سوچ لیا کہ مکہ والے میری بات کو ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے، میری بات کو نہیں مانیں گے، تو آپ علیہ السلام کے بڑی امیدوں کے ساتھ اور بڑی شوق کے ساتھ طائف کا سفر کیا کہ وہاں کے لوگ میری بات مان لیں گے۔ وہاں ایک مضبوط قبیلہ ہے جس کی وجہ سے اگر وہ لوگ اسلام لائیں گے اور اگر وہ لوگ بات مان لیں گے تو اس کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا۔ آپ علیہ السلام طائف کے سفر کے لیے نکلے، آپ کے ساتھ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے چل رہے ہیں۔ جب آپ نے طائف والوں کو دعوت دی تو انہوں نے دعوت کو کیا قبول کرنا، آپ علیہ السلام کو مصیبتوں میں اور آپ علیہ السلام کو آزمائشوں میں ڈال دیا۔ آپ علیہ السلام پر پتھر برسائے، آپ علیہ السلام کو گالیاں دی، آپ علیہ السلام کو نہ جانے کیا کیا تکلیفیں دی، نہ جانے آپ علیہ السلام کو جب پتھر لگتا آپ گر جاتے، آپ زمین کے بل آپ اپنا ہاتھ رکھتے تو چھوٹے چھوٹے بچے آپ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے، آگے کی طرف دھکا دے کر پھر سے گرا دیتے تھے۔ یہ آپ علیہ السلام کی تکلیف کا، یہ آپ علیہ السلام کی آزمائشوں کا ایک منظر ہے کہ آپ علیہ السلام کو طائف میں اس طرح تکلیف دی گئی۔ آپ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے کندھے پر سوار کر کے ایک دشمن کے باغیچے میں لے گئے۔ وہ دشمن آپ علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، لیکن آپ علیہ السلام کی حالت کو دیکھ کر اس دشمن کی آنکھ میں بھی آنسو آ گئے کہ میرے قریشی بھائی کا یہ کیا حال ہو گیا۔
اس جانی دشمن نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنے باغ سے اپنے باغ کے درخت سے انگور توڑے اور اپنے ہاتھ سے پلیٹ میں رکھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دینے کے لیے جا ہی رہا تھا کہ اسے لگا کہ میری بے عزتی ہو جائے گی، تو اس نے اپنے نوکر کو بھیجا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنے باغ کے انگور اپنے ہاتھ سے توڑ کر پیش کیے۔ سوچو تو صحیح کہ ایک جانی دشمن کے آنکھ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آنسو آ گئے، نہ جانے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہوگی۔ یہ تکلیفیں صرف اسی لیے برداشت کی کہ میری امت کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جاوے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جاوے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے والے بن جاوے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، اس سے رکنے والے بن جاوے۔ ہم سوچے تو صحیح، اپنی زندگی پر غور کرے کہ کہاں ہماری زندگی ہے اور کہاں ہماری زندگی ہونی چاہیے تھی۔ اپنی زندگی کے اوپر ذرا غور کرے، 2 منٹ سوچے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کن کن حکموں کو بجاوری کر رہے ہیں اور کن کن حکموں کو توڑ رہے ہیں۔ خود اپنے گریبان میں جا کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ کرنے کا حکم دیا اور ہماری عمریں کن کن گناہوں میں اور کن کن دوسری باتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں میں گزر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم پیدا ہوئے اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی کا مقصد سمجھا دیا تھا کہ جب ہم پیدا ہوئے تو اسی روز اور اسی وقت اسی منٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بندے نے ہمارے دونوں کان میں ایک جملہ بولا تھا اور ایک آواز دی تھی جو یہ تھی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں۔ ہم سوچے کہ جب ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، نہ اس کی آنکھیں کھل رہی ہیں، نہ اس کے ہاتھ ہل رہے ہیں، نہ اس کے پیر ہل رہے ہیں، اور اس وقت اس کے کان میں آوازیں دی جا رہی ہے، تو یہ کیا مقصد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا راز ہے؟ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھ لے اے ننھے سے بچے، تو دیکھ لے کہ آج تو کسی چیز کو نہیں جانتا، اس وقت بھی اللہ سب سے بڑا ہے، اور جب تو کل بڑا ہوگا، جب تو دنیا کو دیکھے گا، جب تو آسمان کو اتنا وسیع دیکھے گا، جب تو زمین کو پھیلا ہوا دیکھے گا، تو اس وقت یہ مت سوچنا کہ یہ سب چیزیں بڑی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز اول سے ہمارے کان میں آواز ڈال دی تھی۔ اب جب ہم نے یہ بات کو مان لیا تو اس کے بعد اسی منادی نے دوسرا جملہ پکارا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا مان لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق یہ گواہی دینا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک معبود مان لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے بڑا مان لیا، اس کے بعد اس منادی نے پکارا، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول، اس کے متعلق گواہی دو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو مان لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بندے کو اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے، اس کی رسولیت کو مان لو اور اس کی نبوت کا اقرار کرو۔ جب آپ نے اس نبی کی نبوت کا اقرار کر لیا تو آپ پر لازم ہے کہ اس نبی کے امر و نہی کو مانو، اس نبی نے جن چیزوں کے کاموں کے کرنے کا حکم دیا اس کو کرو، اور جن چیزوں سے روکا اس سے رک جاؤ۔ پھر پکارنے والا نے پکارا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ آؤ کامیاب، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ پکارا۔ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ نماز کے لیے آؤ، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا مان چکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود ہونے کا اقرار کر چکے، نبی کی رسالت کا اقرار کر چکے، تو ہم ان دونوں کے احکام کو مانیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو مانیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر عمل کریں، اور ہم نماز کے لیے آئے۔ اب نماز سے فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ آج انسان کا نفس حریص ہے، جن چیزوں کے فائدے اور جن چیزوں میں وہ دیکھتا ہے کہ اس میں منافع ہے، اس چیز کی طرف دوڑتا ہے۔ تو اس منادی نے یہ بھی پکار دیا، حی علی الفلاح، کہ آؤ کامیابی کی طرف، کہ جب آپ نماز پڑھو گے تو تمہیں دنیا آخرت دونوں کی کامیابی ملے گی۔
کہ نماز کے ہم فوائد دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ہمیں نماز کے فوائد بتلائے ہیں کہ فجر کی نماز کی نماز کا یہ فائدہ، اشراق کی نماز کا یہ فائدہ، تہجد کی نماز کا یہ فائدہ، نوافل تو فرائض تو فرائض، نوافل کے فائدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتلا دیے ہیں۔ تو یہ کامیابی ہے جو پکارنے والا نے ہمیں پیدائش کے وقت ہی پکار دی تھی کہ ہمارے کانوں میں آواز دے دی تھی کہ نماز میں کامیابی ہے۔ تو ہم سوچے، ہم غور و فکر کریں کہ جب اتنا بڑا مجمع جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے، لیکن اسی جمعہ کے دن عصر کا وقت ہوتا ہے تو مسجدوں کی 2 صفیں بھری ہوئی ہوتی ہے، 3 صفیں بھری ہوئی ہوتی ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم صرف جمعہ کی نماز کے لیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مان لیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کر کے اپنے آپ کو بھلا دیا جائے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی 5 وقت یہ آواز دیتا ہے، 5 وقت ہمیں یہ سناتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ جس طرح جمعہ کا حکم نماز کے لیے آیا، اسی طرح عصر کا بھی آیا، اسی طرح جمعہ کے دن فجر کا بھی آیا، اسی طرح جمعہ کے دن ظہر کا بھی آیا، لیکن ہمارا نفس اور ہماری روح اس نماز کے لیے ہمیں آمادہ نہیں کرتی۔ ذرا سوچے دوستو، ذرا سوچے کہ ہمارا روح اور ہماری نفس کس قدر بیمار ہے اور اس کے علاج کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا۔ کہ جب انسان کا جسم بیمار ہو جاتا ہے تو انسان کروڑ روپے خرچ کر دیتا ہے، اپنی زندگی کی جمع پونجی اپنی ذات کو اور اپنے جسم کو بنانے کے لیے خرچ کر دیتا ہے۔ تو ہم سوچے کہ ہمارا نفس کتنے عرصے سے بیمار ہے، ہمارے روح کتنے عرصے سے بیمار ہے، کیا ہم نے اس کا علاج کیا ہے؟ اگر نہ کیا ہو تو ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے، اپنے روح کو بنانے کے لیے کوشش کرے کہ ہماری زندگی اپنے جسم کو بنانے کے لیے گزر گئی، اب ہماری روح